اچھا دوستو، اب بات کرتے ہیں کالے یرکان یا ہیپیٹائٹس کے بارے میں۔ عام لوگوں میں اس کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس یا کالا یرکان جو ہے اس کی تحقیق جو ہے وہ جدید میڈیکل سائنس نے کی ہے، اور یہ ایک نئی بیماری ہے جس کا پتہ صرف جدید سائنس کو چلا ہے۔ حالانکہ قدیم طب میں کالے یرکان یا ہیپیٹائٹس کے اوپر ایک بڑی تفصیلی تحقیقات موجود ہیں۔ پہل لوگوں میں صرف پیلے یرکان کے نام سے ایک بیماری مشہور تھی، پھر جب اس کے اوپر مزید تحقیقات ہوئیں اور اس کی بھی اقسام ظاہر ہونا شروع ہوئیں، مختلف اقسام جو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، پھر اس کے بعد کالے یرکان یعنی ہیپیٹائٹس کی ایک بیماری سامنے آئی، اور اس کے اوپر بھی مزید تحقیقات اور ان کی اقسام بھی طب میں بیان کی گئی۔ ہیپیٹائٹس کی اقسام کو جدید میڈیکل سائنس میں ہیپیٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور ای کے نام سے جانا جاتا ہے عام طور پہ۔ ان ٹائپس کے اندر ہیپیٹائٹس بی اور سی کو بہت زیادہ مشہور اور خطرناک سمجھا گیا ہے، اور عام طور پر ہیپیٹائٹس سی بھی کافی لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور جب بھی ہیپیٹائٹس کی بات ہوتی ہے تو ہیپیٹائٹس سی ہی زیادہ تر سمجھا جاتا ہے۔ صفرا کے مختلف درجات کا ذکر کیا گیا ہے طب قدیم میں، اور اس میں صفرائے ماہیہ، صفرائے کراسی، صفرائے زنگاری اور اس کے علاوہ مختلف درجات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ تمام درجات صفرا کے جلنے سے پیدا ہونے والی مختلف کیفیات کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ صفرا بنیادی طور پر 2 اقسام پر مشتمل ہے۔ تو اسی طرح سے طب قدیم میں جس طرح صفرا کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح یرکان کی بھی مختلف اقسام بیان کی گئی۔ اب دوستو، ہم ویڈیو کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو سب سے اہم ہے، یعنی بچاؤ، احتیاط، چونکہ کہا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ خاص طور پر ہیپیٹائٹس بی اور سی کے بچاؤ کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی استعمال شدہ سرنج، سوئی یا بلیڈ کا استعمال کبھی بھی نہ کرنے دیں۔ اپنے کسی بھی معاملے میں ان چیزوں کا احتیاط آپ کو بہت ضروری کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ڈینٹسٹ ہیں یا نائی ہیں اور کان چھدوانے والی جو آلات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مینیکیور، پیڈیکیور یا نیل کٹرز جو ہوتے ہیں، ان کی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ان ساری چیزوں میں جتنے بھی ٹولز یوز ہوتے ہیں ان کی صفائی کا مکمل اہتمام ہونا چاہیے۔ اب اس میں استعمال شدہ گندے یا جن کو صاف نہ کیا گیا ہو، اس طرح کے جتنے بھی اوزار ہوتے ہیں وہ ہیپیٹائٹس پھیلنے کی وجوہات بن سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اگر کبھی بھی آپ کو ہسپتال میں جانا پڑتا ہے کسی بیماری کے ریلیٹڈ یا کسی بھی حوالے سے خون کی ضرورت پڑتی ہے، یا آپ کے کسی قریبی رشتہ دار گھر والے کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس بات کا ضرور احتیاط کرنا چاہیے کہ جو خون آپ مریض کو لگوا رہے ہیں وہ محفوظ طریقے سے آیا ہے اور مستند اس کے اوپر کوئی سٹیمپ ہے یا کسی ادارے کی طرف سے دیا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خون میں کوئی ایسا جراثیم پایا گیا تو یہاں سے بھی منتقل ہو سکتا ہے۔